محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال علی علیہ السلام کانا رسول اللہ دائما البشر سہل الخلق لین الجانب. صلوات محمد علیہ. عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے، اخلاق پیغمبر پر. اخلاق پیغمبر اکرم پر اگر گفتگو پچھلے ہفتے کی ذہن میں ہو تو ہم نے کچھ چیزیں عرض کی تھیں کہ جس بنیاد پر کافر پیغمبر کو صادق اور امین کہتے تھے، ہر مسلمان کے اندر کم سے کم اتنی صلاحیت، اتنی قابلیت، اتنا یقین اور اتنا ایمان ہونا چاہیے پیغمبر کی معرفت کے لیے. آج سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اس کے نام کے آگے لفظ مسلمان جڑ جائے تو عام مزاج میں، عام لوگوں کی ذہنیت میں اور مینٹالٹی میں یہی تصورات آتے ہیں کہ مسلمان یعنی بے ایمان، ایک فریبی، مکار، دھوکے باز اور جھوٹا. یہ ایک کامن سینس پیدا کیا جا رہا ہے، کامن مفہوم. یہ چیزیں کیا کی جا رہی ہیں؟ پیدا کی جا رہی ہیں تاکہ انسان اس ذہنیت کی وجہ سے مسلمانوں سے کیا کرنے لگے؟ نفرت کرنے لگے. اور کہیں نہ کہیں اگر لب و لباب بھی دیکھا جائے تو مسلمان بھی یعنی اپنی بے عزتی کا خود ذمہ دار ہے. اس لیے کہ صبح سے لے کے شام تک اگر اس کی ویڈیوگرافی کٹائیے اور تھرڈ آئی سے اس کے اوپر نظر رکھیے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ انسان ایک دن میں کتنا جھوٹ بولتا ہے، ایک دن میں یہ کتنی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، ایک دن میں یہ کتنے جھوٹے وعدے کرتا ہے، کتنے وعدہ خلافیاں کرتا ہے، اور ایک ہی دن میں یہ اللہ کا کتنا پابند ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ اللہ کا کتنا فرما بردار ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ اللہ کا کتنا کہنا ماننے والا ہے آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ انسان علیہ السلام اپنی غلطی ماننے کے لیے جلدی سے تیار نہیں ہوتا. ابھی آپ کسی سے کہہ دیجئے، اگر کسی کا جھوٹ پکڑا جائے، کسی کے مکاری پکڑا جائے، کسی کی بے ایمانی پکڑا جائے تو اس کے حامی اور مددگار، اس کے ساتھی سنگاتی جتنے اس مزاج کے ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ نہ صحیح انڈائریکٹ وہی گنگانا شروع کرتے ہیں کہ کہیں سے طرفداری ہو جائے علیہ السلام، کہیں سے کوئی چیز ایسی پیدا ہو جائے جس کی بنیاد پر یہ بیچارہ جو مسلمان ہے بے قصور ثابت ہو جائے. جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جیسے کہا کہ تھرڈ آئی مسلمان کے اوپر ذرا سا آپ رکھیے اور رکھنے کے بعد پورے اس کی 24 گھنٹے نظر رکھنے کے بعد آپ کو اندازہ لگ جائے گا یہ کتنا بڑا سچا ہے، کتنا بڑا جھوٹا ہے، کتنا بڑا مکار ہے، اور کتنا بڑا یہ ایماندار ہے، کتنا بڑا یہ عبادت گزار ہے، اور کتنا بڑا یہ فریب کار ہے. یہ آج کی مینٹالٹی ہے. جبکہ اگر دیکھا جائے تو کفاروں نے پیغمبر سے 2 چیزیں لی تھی، ایک صداقت، گواہی دی، ایک امانت داری. یہی 2 چیزیں میں بار بار اس چیز کو یعنی موضوع بحث میں لانا چاہتا ہوں. یہی 2 چیزیں مسلمانوں کے اندر ٹٹولیے یا تلاشیے تو نہیں ملتی، اور خرابی یہیں سے پیدا ہوتی ہے. ہاں بعض مسلمان
वाकई बहुत ईमानदार हैं कि अगर इंसान उनको देख ले तो यकीनन कहेगा साहब आपका इस्लाम बहुत अच्छा है, आप इंसान बहुत अच्छे हैं, आपका मजहब बहुत अच्छा है। और बाद ऐसे हैं जिनको आप देख लिए तो इस्लाम के नाम से ही नफरत होना शुरू हो रही है। तो इस तरीके से यानी मिजाज बना है, बनाया जा रहा है, पैदा किया जा रहा है, समझ में। लेकिन हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है? हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि हम अमानतदारी, अलैहिस्सलाम, सदाकत, सच्चाई, इसके ऊपर गामजन रहें, इसके ऊपर हम चलते रहें, इसके ऊपर हम कार फरमा रहें। क्यों? इसलिए कि पैगंबर आए थे सदाकत को पहुंचाने के लिए, अमानतदारी को पहुंचाने के लिए। अगर पिछले खुतबे का लब्बो आपके अज़ान आलिया तक में हो तो ये चीज़ें बआसानी आप समझ सकते हैं कि आज मुसलमानों के अंदर जो खोखलापन पाया जाता है वो सदाकत का ना होना, वाकईयत और सच्चाई का ना होना। क्योंकि वो सोचता है कि अगर हमने झूठी कस्में खा ली तो जैसे झूठी कस्में खा करके मैं लोगों को धोखा दे रहा हूँ, ऐसे सामने वाला भी मेरी झूठी कसम पर यकीन करके खुद को धोखे में रखेगा। न यकीन हो, ज़रा सा मुसलमानों की मार्केट में आप चले जाइए, थोड़ी देर के लिए आप घूम फिर करके आइए, क्या ज़रूरत है, एक सवाल है, क्या ज़रूरत है कसम खाने की? भाई हम क्यों सामने वाले को कसम के खा करके यकीन दिलाएं, जबकि हम खुद इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो कसम मैं खा रहा हूँ वो झूठी खा रहा हूँ। जो कसम हम खा रहे हैं वो गलत मौके पर और बेजा कसम खा रहे हैं, सामने वाले को मरऊब करने के लिए, सामने वाले को ऊपर इम्प्रेशन डालने के लिए, सामने वाले को अपने से इम्प्रेस करने के लिए, ताकि ये आए और आने के बाद ये किस चीज को वो कर सके, ये यकीन पैदा कर ले कि सामने वाला सच बोल रहा है। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि मेरा दिल, मेरा ज़मीर, मेरा नफ्स, मेरी रूह ये अच्छे से जानती है कि हम सच्चे कितने हैं, हम अल्लाह की बारगाह में वफादार कितने हैं, हम अल्लाह की बारगाह में वाकईयत को कितना वो कर रहे हैं। हम लाख अपने आप को धोखा दे लें, धोखा दे लेने से सच्चाई नहीं छिप जाती। मतलब अभी आप कभी कभी आप देखिए सोशल मीडिया पे या बाद औकात कुछ वीडियो मिलती है कि मान लिया एक जानवर को शेर की खाल पिना करके वक्ती धोखा तो दिया जा सकता है, लेकिन क्या उसके अंदर दिलेरी, शुजाअत, बहादुरी, वो सारी चीज़ें पैदा की जा सकती? नहीं। उसके बाद जब इंसान पता चलता है ये साहब आप धोखा देने तो पलट के आपको क्या करता है, वो दो चार गालियाँ देगा, बुरा भला कहेगा, बस चला तो पिटाई भी कर देगा। तो ये सब चीज़ें, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि वक्ती नज़रों का धोखा तो इंसान खा जाएगा, लेकिन अगर पता चल गया तो फिर क्या होगा? बदगुमा हो जाएगा। पैगंबर ने इसी चीज़ से बचाने की कोशिश की है कि तुम अपने आप को सदाकत पर बरकरार रखो, क्योंकि पैगंबर से ज़्यादा तकालीफें किसने उठाई? कोई ऐसा है? आज तो हम बहुत आसानी से आते और जाते हैं। कहा क्यों? इसलिए कि हमारे रास्ते पर कौन है जो कांटे बिछा रहा है कोई? कौन है जो कूड़ा फेंक रहा है? कौन है जो चलते हुए में गालियां दे रहा है? ऐसा तो नहीं है ना। ये गालियां हमारी आम भाषा है, जिसे कहते हैं बुरा भला कहना। बुरा भला कहना एक अलग चीज है और गालियों का लफ्ज एक अलग है। लेकिन अगर इन चीज को आप देखिए तो पैगंबर कितने मराहिलों से गुजरे हैं। जैसे पिछले हफ्ते हमने कहा था कि पैगंबर सजदे में जाते, नमाज पढ़ने जाते थे और यही कुफ्फार आकर के ओझड़ियां, वो भी किसकी? ऊंट की, ला करके डाल दिया करते थे। और उसके बाद पैगंबर उन ओझड़ियों से कैसे निकलते थे, लोग कैसे उनकी मदद करते थे। लेकिन क्या नमाज पढ़ना छोड़ दिया? आज हम क्या करते हैं? आज अगर हम नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, कोई अगर हमें यही कह दे साहब आप यहाँ नहीं वहां बैठिए, तो हम पिनक करके चले जाते हैं, साहब ये लीजिए मुझे मेरी जगह से हटा दिया क्या? गौर करते हैं। आज अगर आपको कोई वजू करते तो साहब आपका वजू गलत है, बिल फर्ज,
تو ہم بنا کر کے چلے گئے، لیجیے صاحب اتنی عمر ہو گئی، وضو کو ٹوک دیا۔ ہم آ جائیں کسی سے ہم پانی مانگ رہے ہیں، آپ پیاس لگی ہے، اگر وہ پلٹ کر کے یہی کہہ دے صاحب تم بھی اٹھ کر کے پی لو، تو صاحب یہ لیجیے۔ میں جامع مسجد میں گیا تھا، نماز پڑھنے لے گیا تھا، پانی مانگا، وہاں کیسے یزید لوگ رہتے ہیں کہ جنہوں نے پانی نہیں دیا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب مینٹالٹی خراب افراد کی نہیں ہے، ذہنیت ہماری خراب ہے۔ کیوں ہم توقع رکھیں کہ کوئی ہماری خدمت گزاری کرے، وہ بھی اللہ کے گھر میں؟ اللہ کے گھر میں تو ہر کوئی آ کر کے ایک اپنے آپ کو خدمت گزار بنا کر کے پیش کرے، نہ کہ یہاں آ کر کے خدمت گزاری اور لاڈ پیار کرنے کا موقع صرف یہیں پر آ کر کے ہوگا تھا کہ صاحب پانی مانگا نہیں ملا تو صاحب ہم نے برائیاں بھلائیاں اور کیا سے کیا کہہ دیا۔ یہ ایک مینٹالٹی غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں جن راہوں کے میں سچائیاں ہوتی ہیں ان راستوں پر چلنا دشوار ہے۔ اور یہ بھی آپ یقین کر لیجئے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو یقیناً نماز کے علیہ السلام اگر رحمتوں کو اللہ ہمیں ان آنکھوں سے دکھا دے تو آپ جانتے روایتیں کیا کہتی ہیں؟ روایتیں یہ کہتی ہیں کبھی بھی ہم سجدے سے سر اٹھانے کو تیار نہیں ہوں گے کہ کتنی نعمتوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے، لیکن آج ہم 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتے، مسجد میں جماعت کے لیے نہیں آ سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مطلب ہمیں یقین نہیں ہے، جبکہ حدیثیں کیا کہتی ہیں؟ حدیثیں یہ کہتی ہے اگر تمہیں یقین ہو جائے، دکھا دیا جائے وہ ماحول، جیسے آج ساری چیزیں اسکرین پر نظر آ جاتی ہے، اگر یہی علیہ السلام سبز باغ تجھے اللہ دکھا دے اور یہ دکھا دے کہ تو مسجد کے اندر سجدہ کرتا ہے، کتنی نعمتیں ہیں، کتنی نعمتوں سے تو گھرا ہوا ہے، کتنی فضیلتوں سے تو گھرا ہوا ہے، کتنی رحمتیں تیرے شامل حال ہیں، تو یقین آ سکتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہم اپنی لائف کو انجوائے کرنے کے لیے جب کہیں ٹہلنے گھومنے یا پکنک پر یا اچھے خان جو ہونے چاہیے یا اچھی خانگی جو ہمیں ملنی چاہیے علیہ السلام، یہ چیزیں جب ہمیں میسر ہوتی ہیں تو آپ بتائیے ہم کیوں نہیں کھانا پینا کہیں دعوت مل جاتی چھوڑتے ہیں؟ کہا کیوں؟ اس لیے کہ ایک نعمت کی نہیں ہزاروں نعمتیں ہمیں اللہ نوازتا ہے، اس لیے یہ موقع ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ گمانا نہیں چاہتے، چھوڑنا تو چیز گمانا نہیں چاہتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ نعمتوں سے ہمیں نواز رہا ہے، تو چونکہ تجھے وہ چیزیں دکھ رہی ہیں کہ ہم جائیں گے تو اتنی نعمتیں وہاں ہمیں ملیں گی استفادہ کرنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے، اور وہ بنائی گئی ہیں، پکائی گئی ہیں، وہ ایک چیز کو مہیا ہی کی گئی، کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ تو جب ہمارے لیے چونکہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو جا رہے ہیں نا۔ اگر اللہ بھی ایسی کر دیتا، سجدہ کرے گا یہ نعمت ہے، وضو کرے گا یہ نعمت ہے، غسل کرے گا یہ نعمت ہے، آئے گا تکبیر کہے گا یہ نعمت ہے، سجدے میں سر رکھے گا یہ نعمت ہے، قیام کی حالت میں اتنی نعمتیں ہیں، رکوع و سجود میں اتنی نعمتیں ہیں، قیام ذکر میں اتنی نعمتیں ہیں، صلوات اور سلام میں الی آخر، اور اس کے بعد جب ہم نماز تمام کرتے ہیں تو معراج مومن ہو جاتی ہے۔ تجھے اگر یہ سیر کے منزل دکھائی دے تو تو کیا کھانے کی طرف جائے گا؟ اسلام نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں نظر آ رہا ہے اور یہاں پر نظر نہیں آ رہا، بس اتنا فرق ہے، معرفت میں کوئی کمی نہیں ہے، دکھائی نہیں دے رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، اور جب نظر آ جائے یہی نعمت ہے کہ ہم آئے ہیں، اللہ کتنی شامل حال ہمیں کرتا ہے، تو ایمانداری بتائیے پھر پیغمبر کی بات یاد آئے گی نا کہ اگر یہ کفار ہمارے ہاتھوں پر لا کر کے سورج اور چاند رکھتے ہیں، تبلیغ دین سے اگر ہم سے کہیں باز آ جاؤ، جس کا مطلب پیغمبر جانتے ہیں تبلیغ دین کا فائدہ کیا ہے، پیغمبر جانتے ہیں کہ ایک آدمی کو راہ راست پہ لانے کا ثواب کتنا ہے، پیغمبر جانتے ہیں کہ یہ محنتیں کتنی، کیوں؟ اس لیے کہ جناب نوح اپنی 950 برس، کم سے کم کی بات کہہ رہا ہوں، 950 برس تبلیغ دین کرنے کے بعد اگر 20 آدمی مسلمان ہوتے ہیں تو نبوت ان کی کامل ہوتی ہے، یعنی 950 برس کی خدمت کا صلہ 20 آدمی مسلمان ہوتے ہیں۔
اب اس کو آپ ذرا سا اندازہ لگائیے، یہ 20 آدمی کیا ایسے ہی تھے، جبکہ جناب نوح کے ساتھ کیا نہیں کیا، لا کر کے اتنے پتھر مارتے تھے کہ یہ اسی کشتی میں بناتے بناتے دھس جاتے تھے۔ اور پھر پیغمبر کو نجات دلانے کے لیے جبریل امین آتے تھے اور اس کو وہ کرتے تھے، فرشتگان الہی آتے تھے، ان کے مرہم وغیرہ لگاتے تھے اور پتھر ہٹا کر کے ان کو نکالتے تھے اور کہتے تھے اب کیا کیا جائے۔ لیکن جناب نوح سے بھی صبر کا پیمانہ آ کر کے ایک جگہ پر لبریز ہو گیا۔ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا، اور ہونے کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ نے اللہ سے دست دعا بلند کیا، پروردگارہ یہ قوم اب سدھرنے والی نہیں ہے، ان کے اوپر تو عذاب بھیج دے۔ بس یہی فرق ہے، یعنی پیغمبر میں اور جناب نوح میں۔ جناب نوح کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور یہ اللہ کی بارگاہ میں دست بددعا کو بلند کر بیٹھے۔ لیکن ہمارے پیغمبر یہی کام نہیں کیا، دست بددعا بلند نہیں کیا۔ اب اس کا نتیجہ آپ جانتے کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان کو بے صبرا نہیں ہونا چاہیے کہ معلوم جائے کسی نے کچھ کہہ دیا، پروردگارہ جائے اس کی ٹانگیں توڑ دے، ایک مثال دے رہا ہوں، الیاذ باللہ، اس کے اوپر عذاب نازل کر دے، اس کو وہ سزا دکھا تاکہ میرے اللہ کے بندے تیرے قلب کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے اور بھی راستے دے رکھے ہیں، اللہ اس کو قلب کو سکون دے دے، صبر کا جذبہ دے دے، اسی کا اجر دے دے، بہت سارے راستے ہیں صبر کے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، اور جب بے صبرے ہو جاتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بے صبرا ہونا غلط ہے، لیکن مقام بلندی تک پہنچنے کے لیے یہ بے صبراپن ہمیں روک دیتا ہے، ہمیں آگے بڑھنے سے کیا کر دیتا ہے؟ روک دیتا ہے۔ اب جب روک دیتا ہے تو ایمان نازل بتائیے، پیغمبر مسجد میں آتے تھے، اوجھڑیاں ڈال دی جاتی تھی، کبھی جھڑک کر کے یہ نہیں کہا یہ کون افراد ہے، چلو ان سے میں بدلہ لوں گا۔ آج اگر آپ آئیے، میں مثال اور بدلتا ہوں، اتفاقاً ٹنکی کا پانی ختم ہو جائے، اتفاقاً یہ ہو سکتا ہے پانی نہ آئے، ختم ہو جائے، اور اس کے بعد آپ کو وضو کرو نماز پڑھنے کے لیے، اور آپ آئیں ہائے واہ ویلا مچائیں، اور اس کے بعد ایک لوٹا پانی بھی نہ لے کر کے آئیں، صاحب خود بھی وضو کر لیے، دوسرے کے لیے بھی کرتے جائیے، بلکہ اس کے برخلاف کمیٹی والوں کو، چند افرادوں کو برا بھلا کہہ کے آپ چلے جائیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ علیہ السلام۔ اب یہ چیز ہمارے مائنڈ میں کیا کرے گی؟ ہمارے مائنڈ میں یہی چیز یہ پیدا کر دے گی کہ صاحب پیغمبر کے اوپر اوجھڑیاں ڈالی گئی، لیکن پیغمبر مسجد سے بھاگے نہیں، ڈالنے والے کو برا بھلا نہیں کہا، یہاں تک کہ آپ نے نہیں کہا، لیکن اللہ نے ایسے افرادوں کے ہاتھ پیر توڑے یا نہیں توڑے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پروردگار عالم بھی دیکھتا ہے ایک لیمٹ بھر کہ کتنا میرا پیغمبر صبر کرے گا۔ اگر اس کا صبر یعنی زبان کھولنے کی اجازت نہیں دیتا تو کیا ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ قرآن نے تبت یدا ابی لہب کہا یا نہیں کہا؟ کہا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے صبر کے آگے پروردگار کا منشا کیا ہونا چاہیے؟ جیسے پیغمبر نے صبر کیا، اللہ نے سزا دی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم پیغمبر کے پیروکار ہیں، پیغمبر کے ماننے والے ہیں، ہمیں غصہ نہیں آنا چاہیے، اور اگر آتا ہے تو ہم صبر کر لیں، اس کی منزل بہت بڑی ہے۔ تو اب تیسری چیز جو پیغمبر کی اخلاق حسنات میں سے آئی وہ کون سی چیز ہو گئی؟ صبر کی منزل۔ اتنی لمبی ہم نے گفتگو جو کی وہ اسی لیے کہ اگر ہمیں پانی نہیں ملتا ہے تو ہمیں پیغمبر کا واقعہ ذہن میں ہو کہ مسجد میں اگر تکلیف ہو گئی تو مسجد چھوڑ کر کے بھاگا نہیں جاتا، اس تکلیف کو دور کیا جاتا ہے۔ لیکن آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ پانی نہیں ملا تو نماز یہاں نہیں وہاں پڑھ لیں گے، ارے بھیا تمہیں نہیں ملا تو ہو سکتا ہے تمہارے آنے والے جو بعد میں ہیں ان کا تو انتظام کرتے جاؤ،
کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری بھی تو ذمہ داری ہے، تمہارا بھی تو اخلاقی فریضہ ہے. کیا تم مرد مومن نہیں ہو؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کیا تم نمازی نہیں ہو؟ کیا یہ ساری ذمہ داری صرف کمیٹی کے افراد کی رہ گئی؟ ہاں نہیں، کمیٹی تو صرف نام کی ہوتی ہے، ذمہ داری سب کی ہوتی ہے. ایک سمجھ رہے؟ کمیٹی نام کی ہوتی ہے لیکن ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ سب کی ہوتی ہے. یہ تین چیز، یعنی آپ اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں، صداقت، امانت داری، صبر، تین چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز استقامت، یعنی پیغمبر اپنے مشن پر قائم تھے، ڈٹے ہوئے تھے. آج ایمانداری سے بتائیے، ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، ہم ایک مشن لے کر کے اٹھتے ہیں اور کہاں تک پہنچتے ہیں اور کتنے مشن میں فلاپ ہوتے ہیں، کتنے مشن پر باقی رہتے ہیں. آج بہت سارے افراد ایسے ہیں، ارے صاحب کیا بتائیں، میرا کلیجہ پک گیا ہے، پھٹ گیا ہے. جب جھوٹ بولتے ہو تو کلیجہ نہیں پکتا، جب نماز نہیں پڑھتے تو کلیجہ نہیں پکتا، جب بے ایمانی اور بے رخی کرتے ہو تو کلیجہ نہیں پھٹتا. نہیں پھٹتا تو صرف دینی مسئلوں میں ہے، بقیہ دنیاوی مسئلوں میں کوئی تماچا مار کے چلا جائے تو نہیں پھٹتا، کوئی گالیاں دے کر کے چلا جائے تو نہیں پھٹتا. صرف دینی مسئلوں میں انسان کیونکہ توقعات زیادہ رکھتا ہے، اس لیے وہ مشن سے بے مشن ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ اس چیز کو ذرا سا اندازہ لگائیے. پیغمبر کے اندر استقامت تھی، استقامت کا جواب کس سے دیں گے؟ یہی کہ جب ان سے کہا گیا کہ صاحب آپ تبلیغ دین سے قدم پیچھے ہٹا لیجیے، پیغمبر کا جواب کیا تھا؟ پیغمبر کا جواب استقامت سے لبریز تھا، اپنے مشن پر قائم تھے. کہا تم کیا سوچتے ہو؟ تم سوچتے ہو ہمیں دولت دے دو گے تو ہم بھٹک جائیں گے؟ تم سوچتے ہو کہ اگر ہمارے شادی کسی اچھے گھرانے میں یا لڑکی خوبصورت لڑکی سے کرا دو تو ہم مشن سے بھٹک جائیں گے؟ کہا بس تمہارے ذمے یہی سب چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم تو اتنا کہتے ہیں کہ اگر تم چاند اور سورج بھی لے آؤ تب بھی ہم نہیں ہٹیں گے، جبکہ ہم جانتے ہیں تم لا نہیں سکتے ہو. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب پیغمبر استقامت کی منزل کو بتانا چاہ رہے تھے، جو تمہارے لیے ناممکن ہے اگر اس کو بھی ممکن کر بیٹھو تب بھی ہم ہٹنے والے نہیں ہیں. اب ذرا سا آپ اپنے آپ کو ٹٹولیے، ہم ہٹتے کس بنیاد پر؟ ابھی مجلس ہو جائے اور تبرک کسی کو نہ ملے، یا کسی کے سامنے کسی کو ایک مل جائے کسی کو دو مل جائے تو دو والا خوش، جس کو ایک ملا وہ پھنک جائے گا. مثال دے رہا ہوں. افطاری کسی کو ایک کی جگہ دو مل جائے کسی کو نہ ملے، دیکھیے جس کو نہیں ملی وہ پھنک جائے گا. ایک مثال دے رہا ہے. اب یہاں پر یعنی ہم مشن سے بھٹکنے کے لیے بڑی بڑی چیزوں سے نہیں کہتے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھٹکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے ہم اپنے مشن سے بے مشن ہو جاتے ہیں. اور یہی بے مشن ہو جانا ہم کو راہ راست سے کیا کر دیتا ہے؟ بھٹکا دیتا ہے، راہ راست سے بھٹکا دیتا ہے. ورنہ آپ اٹھا کر کے دیکھیے، جنگ صفین سے لے کر کے جنگ نہروان تک مولا کائنات کے ساتھ کتنے مولا کائنات کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ تاریخ کی 65,000 کا لشکر تقریباً تھا جنگ صفین میں مولا کائنات کے ساتھ. 65,000 کا تقریباً کم و بیش. اور یہی جنگ صفین میں سازش کروں نے جب سازش کی تو دھوکہ کون کھایا؟ سازش کرنے والا نہ بابا. سازش کرنے والے کو پتا تھا کہ ہم نے جو بلند کیا ہے قرآن ہے یا اینٹیں ہیں یا پتھر ہے کیا ہے. دھوکہ دینے والا بہتر جانتا ہے دھوکہ ہم کس چیز سے دے رہے ہیں. لیکن یہ سادہ لوگ عوام دھوکہ کس سے کھاتی ہے؟ لمبی داڑھی ہو جانے سے، صدوں پر نشان ہو جانے سے، سامنے والے کے نمازی ہو جانے سے، سامنے والے کے مسجد میں آ جانے کی وجہ سے ہم اسی سے تو دھوکہ کھاتے ہیں. وہاں پر دھوکہ بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ صاحب جب یہ کہا گیا صاحب یہ قرآن ہم بلند کر رہے ہیں، کہا ہم قرآن کے مقابلے میں تو نہیں لڑائیں گے. جبکہ قرآن ناطق قرآن صامت کون تھا؟ جبکہ حقیقت مولا کائنات نے اور ان کے ساتھیوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تم دھوکہ کھا رہے ہو. ورنہ آپ بتائیے مالک اشتر کہاں تک پہنچے تھے؟ بس تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا ظالم کے خیمے تک پہنچنے میں، تھوڑا سا.
اور یہی چاہنے والوں نے علی کو گھیر لیا، کہا اگر مالک ایک قدم بڑھ گئے تو ہم آپ کو مار دیں گے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ اپنے مشن پہ باقی نہیں تھے، ان کو اپنے رہبر پر یقین نہیں تھا، ان کو اپنے امام پر یقین نہیں تھا، ان کو اپنے یہ جو جنگ ہو رہی تھی اس کے اوپر یقین نہیں تھا۔ اگر ان کو صحیح اور غلط پر یقین ہوتا تو صاحب ہمیں پتہ ہے پیغمبر کی حدیث ہے علی حق ہیں، ان کا راستہ حق ہے، علی جدھر جائیں گے ادھر کا راستہ حق ہے۔ تو جب ہم علی کی طرف تھے تو ہمیں شک میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ پیغمبر کی حدیث سند تھی ہمارے لیے، لیکن پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کا ہم علی کو رہبر نہیں مانتے تھے، بس یہ مجبوری تھی کہ اس کے مقابلے میں جا نہیں سکتے تھے، اس لیے ادھر دکھائی دے رہے تھے، اور جیسے ہی موقع ملا تو ہم نے تیسرا مورچہ کیا کر دیا؟ کھول دیا، تیسری پارٹی بنا لی۔ ہے یا نہیں ہے؟ ایک سلوات تو پڑھیے کم سے کم۔ دیکھیے یہ سب تاریخیں جو ہوتی ہیں یہ تاریخیں کہیں الگ سے نہیں آئی ہوئی ہیں۔ اب ایمانداری سے بتائیے، یہی لشکر تقریباً 33 یا 32 ہزار، ایک دو لوگ نہیں، 33 یا 32 ہزار کا لشکر مولا کائنات کے لشکر سے جدا ہوا، الگ ہوا، اور الگ ہونے کے بعد جا کر کے یہ جو جنگ نہروان ہوئی ہے ان میں شامل ہو گیا۔ تیسرا مورچہ نہ ادھر گیا نہ ادھر آیا، اور پیغمبر کی حدیث بھی ایک اور تھی، کہا دیکھو جناب عمار کو جو گروہ قتل کرے گا وہ باغیہ ہوگا، سرکش ہوگا، نافرمان ہوگا، باطل ہوگا۔ تو اب آپ جانتے ہیں لوگ کیسے بہکاتے ہیں، وہ ایسے ہی بہکاتے ہیں کہ صاحب اگر علی لائے نہ ہوتے میدان جنگ میں تو ان کا قتل نہ ہوتا، تو اس کا مطلب ان کو قتل کرنے والا کون ہو؟ علیہ باللہ۔ کتنی اچھی توجیہ ہے۔ تو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اتنے واقعہ نقل کرنے کے بعد اب آپ ذرا سا آپ اپنی لائف کا اندازہ کیجئے کہ ہم نیک کاموں سے کتنی جلدی پنک کر کے بھاگتے ہیں، مشن سے بے مشن کتنی جلدی ہو جاتے ہیں۔ اگر معلوم دیا کسی کو کمیٹی سے باہر کر دیا جائے تو وہ مسجد سے باہر ہو گیا۔ اللہ کے بندو، یہ کمیٹی ہوتی ہے خدمت کرنے کے لیے، یہ موقع ملے نہ ملے تمہیں تو خدمت کرنی چاہیے، صحیح ہے نہیں؟ لیکن آپ تجربہ دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی منتظم بنائے گئے، ہے تجربہ نہیں، یہی کی بات کہہ رہا ہوں، جتنے بھی منتظم بنائے گئے، آپ بتا دیجئے یہ جذبہ اگر پہلے تھا تو بعد میں کیوں ختم ہو گیا؟ تو اس کا مطلب استقامت نہیں تھی۔ یہ میں نے مثال اس لیے دی تاکہ جو حالات حاضرہ ہے وہ ذہن میں رہے۔ استقامت کہاں گئی؟ اگر پیغمبر بھی ایسی پنک جاتے تو کیا یہ دین کی آبیاری، دین کے مشن کو اتنے آگے تک لا سکتے تھے؟ کہا نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ہمیں کامیابی تک جانا ہے تو استقامت کو رکھنا پڑے گا۔ تو اخلاق پیغمبر میں سے ہمیں 4 چیزیں ملی: صداقت، امانت داری، صبر، استقامت۔ یعنی یہ 4 چیزیں ہم مسلمانوں کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ مضبوطی سے ہونی چاہیے، تاکہ ہم سچے اور واقعی مسلمان کہلائیں۔ عمل ہمارا ہو، پیغمبر کے اوپر درود و سلام پڑھا جائے، کردار ہمارا ہو، پیغمبر کی تعریف کی جائے، یہ ہے واقعی مسلمان ہونا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام اصحاب المہدی شباب لا کہولا فیہم، صلوات محمد علیہ عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ اصحاب امام مہدی، یعنی خصوصیات اصحاب امام مہدی۔
خصوصیات ہوتی ہے، یہ خصوصیات کا مطلب جو کوالٹی پائی جانی چاہیے وہ خصوصیات میں گنا جاتا ہے۔ ابھی جیسے مومن سب کہلاتے ہیں، لیکن اگر کہا جائے صاحب ان کے اندر کون سی کوالٹی پائی جائے گی، ان کے اندر کون سی کوالٹی پائی جائے گی، ان کے اندر کون سی کوالٹی پائی جائے گی، ان کے اندر تو سب کے اندر کوالٹیاں کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں۔ آپ کہیں گے یہ بہت شریف ہیں، یہ بہت ایماندار ہیں، آپ کہیں گے یہ بہت شریف ہیں، یہ نمازی ہیں، آپ ان سے کہیں گے یا صاحب یہ بہت شریف ہیں لیکن چالاک بھی ہیں، سمجھنا ہے، یہ اپنے موقع پر ایک مثال دے رہے ہیں۔ تو اب یہ جو ہم گنا رہے ہیں یہ ہوگی خصوصیات، یعنی جو کوالٹی، یہ میں مثال دے رہا ہوں تاکہ بچوں تک یہ باتیں پہنچ جائیں۔ اصحاب امام مہدی کی خصوصیات کیا ہوں گی؟ کیا واقعی امام کے رقاب میں مکاروں کی فہرست ہوگی، بے ایمانوں کی فہرست ہوگی یا ایمانداروں کی فہرست ہوگی؟ یا معلوم یا وہ جو دین کا پابند ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آج دیندار تو بہت نظر آ رہے ہیں لیکن دینداری کم نظر آ رہی ہے، دیندار زیادہ ہیں، دینداری کم ہے۔ جیسے مسلمان زیادہ ہیں لیکن مسلمانوں کے اندر ایمان کم ہے، ایسی دیندار زیادہ ہے لیکن دینداری کم ہے۔ کیونکہ اصحاب الحسین کا اصحاب المہدی، یعنی جیسے امام حسین کے اصحاب تھے ویسے آخری امام کے بھی صحابی ہوئے۔ اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے، 4 افراد کربلا میں تھے جو عصر عاشور سے پہلے تک رقاب امام حسین میں تھے، اور یہی شرط کی تھی کہ میں آپ کے ساتھ اس وقت تک ہوں جب تک کہ آپ کی شہادت نہیں ہوگی، ہمیں یقین ہو جائے گا مار دیں تو ہم چلے جائیں گے۔ اس کا ریزن بتاتا ہوں، انہوں نے یہی کہا تھا میرے زن اور بچے ہیں، یعنی میرے بیوی اور بچے ہیں، میری گردن کے اوپر قرض ہے جو مجھے واپس کرنا ہے۔ امام نے بھی ان سے کوئی زبردستی نہیں کی، شرط کو قبول کر لیا اور چلے گئے۔ لیکن چلے تو گئے، تاریخ میں یہ واقعہ رہ گیا کہ ان کو علیہ السلام کہا گیا، کہ ان کو اصحاب امام حسین میں شمار کیا گیا، کہ ان کو 72 شہداء میں گنتی دی گئی، جگہ دی گئی۔ اب ایسی ذرا سا رکیے میں مثال دیتا ہوں۔ کبھی کبھی آپ دیکھیے کچھ لوگ جب دینی کام ہوتا ہے تو کرنے نہیں آتے، دکھانے آتے ہیں، دکھایا اور چلے گئے، شکل دکھایا اور چلے گئے۔ تو شکل دکھانے والا اگر یہی معیار رکھ دیا جائے کہ جیسے وہ موجود تھے لیکن چلے گئے، لیکن شہدائے کربلا میں شامل، اصحاب امام حسین میں شامل نہیں ہو پائے، تو کیا ایسا انسان کی جو خالی شکل دکھانے والا آیا ہو مشن میں شامل ہونے کے لیے، اس کو کہا جائے گا مشن کا شریک؟ سمجھ رہے نا میری باتیں؟ لب و لباب چونکہ تاریخی حوالے سے۔ اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے، اصحاب المہدی کا اصحاب الحسین، قرض تھا، جگہ نہیں ملی۔ آج ہم اور آپ ایک دوسرے سے قرض لیتے ہیں، دیتے بھی ہیں۔ اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی دنیا سے چلا جائے، نہ ادا کر پائے، تو سامنے والا چاہے جتنا مومن ہو اس کو جنت میں جانے سے روک دے جب تک اس کا وارہ نیارہ نہیں ہو جائے گا۔ حساب کا قرض کی بات کر رہا ہوں، قرض دینا اور قرض لینا مستحب ہے، بہت فضیلت ہے، معاف کر دینا بہت فضیلت ہے، وقت دے دینا بہت فضیلت ہے، گنجائش پیدا کرنا بہت فضیلت ہے، یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں کیونکہ اس کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا کہ مطلب ہم کسی سے لین دین نہ کریں، کسی سے اپنی حاجت کو نہ رکھیں، قرض نہ ہو کریں، لین دین سب ہے، لیکن اگر اس کی ادائیگی یا معافی یا تلافی یا ہم نے بخش دیا
نہیں بھائی چلیے ٹھیک ہے, نہیں ادا کر پا رہے, میں نے معاف کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ الگ چیز ہو گئی. یہ قرض یہاں پر, تو قرض والے کو اصحاب امام حسین میں جگہ نہیں ملے. اب اگر کسی نے کسی کا مال چھینا یا جھپٹا یا قبضہ کیا ہو, اس کا کیا ہوگا؟ ذرا سا سوچئے گا. آپ ذرا سا بتائیے, ابھی ایک صاحب وضو کرنے کے لیے لوٹے میں پانی لائے ہوں اور وہ کہیں اٹھ کر کے گئے, ہم وضو کر لیں تو وضو نہیں ہوتا, نماز پڑھ لیں نماز بھی نہیں مانی جائے گی. صحیح ہے نا؟ کہا کیوں؟ کہا غصبی پانی ہے, پانی غصبی ہے. ابھی ہم تسبیح و سجدہ یہاں پر رکھ دیں اور اپنی جگہ, اور ہم چلے جائیں, کوئی آ کر کے میری جگہ پر نماز پڑھ لے, اگر ہم رضایت نہ دیں تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اب ایمانداری بتائیے, یہ جس کا مال ہڑپ لیا, چاہے وہ یتیم ہو, غریب ہو, مسکین ہو, مدرسے کا ہو, مسجد کا ہو, ادھر کا ہو, ادھر کا ہو, رکھ لیا اور ادا نہیں کیا, تو اب ایمانداری بتائیے یہ گردن پر ہے یا نہیں ہے؟ ہے گردن پر ہے. لیکن اب جو ان کے ساتھی براتی ہیں یہ بھی ہیں شامل یا نہیں ہیں؟ چپ ہو جائیے گا. ہاں بولیے, کم سے کم ایک سلوا تو پڑھیے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی انسان اگر کسی کے غلط فعل میں سکوت اختیار کیے ہیں تو گویا وہ شامل اسی کے ساتھ ہے, اس کی حامی اسی کے ساتھ ہے, اور یہ باطل کا خاموش لشکر ہے. اور جب اللہ کے مواخذہ کیا جائے گا تو اس کا شمار بھی انہی غاصبوں میں کیا جائے گا. جو سزا غاصب کو ملے گی وہی سزا اس کو بھی ملے گی. اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے, ابھی ہمارا امام تو ہے نا موجود, ہمارا امام امام ہے موجود. اور اصحاب الحسین کی خصوصیات ہم نے دیکھ لیا کہ صاحب اگر زن و بچوں کی لالچ ہوئی اور ہم مشن سے بے مشن ہو گئے تو ہمیں وہاں جگہ نہیں ملی. اگر ہماری گردن کے اوپر قرض تھا تو جگہ نہیں ملی. تو اصحاب حسین میں کون نہیں شامل ہونا چاہتا؟ ہم تو یہی کہتے ہیں نا, یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم, اے مولا کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ میں کامیاب ہو جاتا آپ کے ساتھ. تو پتا چلا کہ آج یہ دعویٰ کر لینا بہت آسان ہے. کیونکہ وہاں پر بتائیے, آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے. یہ 4 نفر کربلا میں تھے یا نہیں تھے؟ یزیدی پورا لشکر کربلا میں تھا یا نہیں تھا؟ کامیاب ہو گیا. اس کا مطلب کامیابی الگ چیز ہے. خالی کربلا میں ہو جانا کامیابی نہیں ہے, خالی کامیابی نہیں ہے. اب شاید اللہ نے ہمارے آخری امام کو پردے غیب میں اسی لیے تاکہ لوگوں کے ایمان کا, لوگوں کے عقیدے کا, لوگوں کی دین کا امتحان لے لیا جائے. جیسے ہم نے کہا دیندار زیادہ ہیں, دینداری کم ہے. اب حدیث ملائیے ذرا سا, میں ایک روایت اور بھی پڑھتا ہوں ترجمہ, کہ آپ یہی جو ہمارا امام ہے یہ جب آئے گا, یہ جب دین پیش کرے گا, دین پیغمبر کا دین جب یہ پیش کرے گا ہمارے سامنے, یہ کوئی نیا دین لے کر کے آ گئے ہیں, یہ کوئی نیا مذہب لے کر کے آ گئے ہیں, یہ کوئی نیا عقیدہ لے کر کے آ گئے ہیں. کہا اس لیے کہ ہم نے دین کو اپنے حساب سے موڑ کر رکھا ہے, اپنے حساب سے دین کو بنا رکھا ہے اور اسی کے اوپر چل رہے ہیں. چاہے وہ رسموں کا نام ہو, چاہے کسی بھی چیز کا نام آپ دے دیے, ہم نے اس کو بنا لیا اور اسی کے اوپر چل رہے ہیں. اور جب حقیقی دین کا وارث آئے گا تو حقیقی دین جدا ہو جائے گا اور بنایا ہوا دین جدا ہو جائے گا. لیکن ہماری عادت کس پر چلنے کی ہوگی؟ اپنے بنائے ہوئے دین کے اوپر. اب جب اپنے بنائے ہوئے دین کے اوپر آئیں گے تو ایمانداری سے بتائیے پھر وہ دین کہاں اور ہمارا بنایا ہوا دین کہاں؟ اب ہم پھر وہاں پر کفے افسوس ہی تو ملیں گے, ہاتھ ہی تو مل کے رہ جائیں گے, ہتھیلی ہی مل کے تو رہ جائیں گے کہ صاحب کچھ حاصل نہیں ہوا, اتنی لائف ہم نے بتا دی, یا صاحب الزمان ادرکنی کہتے ہوئے, یا صاحب الزمان المہدی کہتے ہوئے, اور امام کے ظہور کے انتظار کرتے ہوئے, لیکن ہمیں وہ چیزیں نہیں ملی جو چیزیں ملنی چاہیے تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر ایمانداری نہیں پائی گئی, ہمارے اندر
سچائی نہیں پائی گئی، ہمارے اندر دینداری نہیں پائی گئی. یہ سب چیزیں ہیں نا، ہیں. تو اب ابھی بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ موقع ہے، وقت ہے، جب تک اللہ نے ہمیں مہلت دے رکھی. ورنہ جس دن آنکھیں بند ہو گئی اس دن سب کو جانا ہے. آج ہم جتنا مال کما لیں، جتنا بھی مال کما لیں، حساب مجھے دینا ہے. جتنا مال میں نے کمایا ہوگا اور وہی مال میرے مرنے کے بعد میری اولاد عیش کرے گی، حساب اسے نہیں دینا ہے. اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے، آج ہم مر مٹ کس کے لیے رہے ہیں؟ دین یعنی دنیا کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، آسائش کمانے کے لیے. صحیح ہے. اب اسی کو کمانا ہے تو ایمانداری سے کما لو بھیا، ایمانداری سے کما لو، تاکہ کم سے کم جو حساب کتاب دو تو اس کو امانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ دے سکو. اب اگر اسی کو بے ایمانی سے کما لیا تو کما کر کے بڑے آدمی تو بن جاؤ گے. صحیح ہے نا، بڑے آدمی تو بن جاؤ گے. ورنہ ایشیا کے 10 کی گنتی میں کون آ گیا ٹاپ 10 میں؟ سمجھ رہے ہیں؟ ورلڈ میں بلکہ پہنچا دیا. ایمانداری بتائیے کس نے پہنچایا ہے نا، سب جانتے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اندر امانت داری آنی چاہیے. ہمیں اس سے نہیں مطلب ہے، ہمیں اپنے سے مطلب ہے کہ اگر ہم ایک مسلمان ہیں، ایمان رکھتے ہیں، پیغمبر کو ماننے والے ہیں اور اپنے آخری امام کا انتظار کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امانت داری سے جو میرا حق ہے، جو ہماری محنت ہے، جو ہمارا سب کچھ ہے، ہم اس کے اوپر چلیں، تاکہ کل اگر پروردگار عالم حساب مانگے تو حساب کلیئر ہو. اس میں ایسا نہ ہو کہ معلوم دیا یہ صاحب اب ہم سر جھکائے کھڑے ہیں، امام بھی کچھ نہیں کر سکتے. کہا جب قرض دار کو ہم نے اصحاب امام حسین میں شمار نہیں کیا تو اس کو کیسے شمار کر لیں گے؟ کسی گردن کے اوپر کسی بھی فرد کا، کسی بھی مسجد کا، کمیٹی کا، مدرسے کا حساب اور کتاب رہ جائے گا. اس کو کیسے شامل کر؟ اب اس کو لاکھ پورے قوم مل کر کے اس کو مومن کہے. جیسے آج بہت سارے لوگ کسی کو بھی رضی اللہ کہتے، کیا اللہ راضی ہو جائے گا؟ تو ایسی تمہارے مومن کہنے سے کوئی شک مومن نہیں ہو جائے گا. ایک سوال پڑھیے سمجھ کر. سمجھ رہے ہیں؟ آج یعنی یہ نتیجہ میں نے دیا تھا کہ آپ اس کو رکھیے کہ اگر اصحاب امام مہدی جو ہیں، خصوصیات امام مہدی، یہ سب شباب جوان جائیں گے، بوڑھے نہیں جائیں گے. جوان صرف جسم سے نہیں، روح سے نہیں، اپنے عمل سے بھی جوان بنی ہے، اپنے کردار سے جوان بنی ہے، اپنی امانت داری سے جوان بنی ہے، اپنی ایمانداری سے اور صداقت سے جوان بنی ہے، تاکہ جب پیغمبر کا یہ جانشین آئے تو کم سے کم یہ کہے ہاں تم میرے اصحاب میں سے ہو، تم میرے ساتھیوں میں سے ہو، تم میرے یعنی خدمت گزاروں میں سے ہو. اب اس کے بعد جب یہ ایسا ہو جائے گا تب کہا جائے گا کہ یہ اصحاب المہدی شباب اللہ کو لا فیہم. آج کی حدیث کے ساتھ انشاءاللہ ٹھیک 8:30 بجے اسی مسجد میں ہوگی. آپ حضرات کثیر تعداد میں تشریف لے کر کے آئیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب